نسیمه ښه یې جوړې صحت دې ښه دی. اچھا نسیمه داسې کار وکړه که نه، که داسې کسان وي فرض کړه چې مطلب پیسې لحاظ سره ښه وي او ماجر کارډ یې وي، پاکستان کې روزګار موزګار هم وي، پیسې ورکولی شي که نه، نو کارډ او پاسپورٹ دواړه ولا جوړولی شم. ښه فیک سی این آئی سیز بنانے کے لیے ان سے پیسے لے رہے تھے. آج آپ نے ایک منفرد گینگ پکڑا. افغانی شہریوں کو پاکستانی شہریت فراہم کر رہے ہیں. ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کی شناخت افغانی سے پاکستانی میں کنورٹ کر رہے تھے. یہ انیشیل انٹروگیشن میں اس طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے. نادرا ایک فیڈرل ایجنسی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس نہیں ہے. خیبر پختونخوا پولیس اور خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ایک پریس کانفرنس ہے. ایک کارڈ ایوریج 15 سے 16 لاکھ روپیہ ایک افغانی پر پڑتا ہے، جو کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. پشاور شہر کے اندر 300 سے زائد ایجنٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسان عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، بدامنی، بھتہ خوری، اجرتی قاتل، ٹارگٹ کلنگ، خواہ جو جرائم بھی ہو تفتیش کی جائے تو اس کے تانے بانے افغانستان سے ضرور ملتے ہیں. لیکن آج ہمارا قومی ادارہ بھی ان افغانیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے. خیبر پختونخوا اور بالخصوص پشاور پولیس نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، جس میں قومی شناختی کارڈ بنانے والے افغان گروہ کو بے نقاب کر دیا ہے. یہ گروہ کب سے کام کر رہا تھا، کتنے افغانیوں کے لیے شناختی کارڈ بنائے، کتنے رقم پر شناختی کارڈ بنائے جا رہے تھے، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم نے ایس پی فقیر آباد ریشم جہانگیر سے خصوصی گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی فقیر آباد ڈویژن ریشم جہانگیر صاحبہ موجود ہے. آئے ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ہم نے عموماً آپ سے بات کی، جب بھی آپ نے ٹائم دیا ہم نے آپ سے بات کی کرائم کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے. آج آپ نے ایک منفرد گینگ پکڑا، کیا تھا اس میں؟ بالکل، جس طرح پریس کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوا، یہ ایک بڑا پشاور کا نہیں بلکہ پورے کے پی اور پورے پاکستان کا ایک بڑا منظم گروپ ہے، جو کہ وہ افغانی باشندے جن کی پاکستانی شہریت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آئی ڈی کارڈ فراہم کرنے کا ایک پورا منظم گروپ ہے، جس میں نہ صرف ہینڈلرز ہیں، ٹاؤٹس ہیں، بلکہ ایجنٹس بھی موجود ہیں، پاکستانی ہوسٹ فیملیز ہیں، افغانیز ہیں. اور جب یہ ہمیں انفارمیشن ملی تو ہم نے جب ریڈ کی تو ہمیں متعدد اس میں ایسا ڈاکیومنٹری اور ڈیٹا ایویڈنس ملا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑا منظم طریقے سے افغانی شہریوں کو پاکستانی شہریت فراہم کر رہے ہیں. جو یہ گینگ پکڑا گیا ہے، اس نے کیا بتایا کہ جو نادرا کے جو افسران ہیں یا کچھ اس میں ملوث ہیں کچھ ملازمین؟ بالکل، یہ انیشیل انٹروگیشن میں اس طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نادرا ایک فیڈرل ایجنسی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس میں ایف آئی اے کو انگیج کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ایلیگیشنز یہ لوگ لگا رہے ہیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا پھر یہ پرائیویٹلی اپنا ایک گروہ چلا رہے ہیں. جیسے میڈم، خیبر پختونخوا یا ملک میں آپ جہاں بھی دیکھ لیں، جدھر بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں افغان نیشنل کے لازمی طور پر ملوث ہوتے ہیں. وہ اس گینگ نے کچھ ایسے کارڈز بنائے جو کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں یا کچھ ایسے ملک دشمن عناصر ہوں. جو اس گینگ کا بیسک موڈس آپرینڈی ہے، اس میں یہ افغانی شہریوں کو پاکستانی کارڈ فراہم کرتے ہیں. جب ہم نے اس ریڈ کے بعد ان سے سرسری انٹروگیشن کی تو ہمارے پاس ایک ایسا شناختی کارڈ آیا سلیمان نامی بندے کا، جو کہ اس ٹائم افغانستان میں موجود ہے. اس کے پاس پاکستانی کارڈ ہے جو ابھی تک اس کو ملا نہیں ہے، لیکن سسٹم میں آ چکا ہے اور وہ ابھی افغانستان میں موجود ہے. تو اس ایلیمنٹ کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن جب انشاءاللہ ابھی کسٹڈی بھی ہمیں ملی ہے اور فردر انٹروگیٹ اور انویسٹیگیٹ ہم کریں گے تو ایسا کوئی ایلیمنٹ آیا تو اس میں ریلیونٹ سیکشنز آف لاء بھی ہم لگائیں گے اور اس اینگل کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے گا. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا ہی ایک گروہ تھا جو کہ پاکستانی شہریت دینے کے لیے افغان نیشنل کو کارڈز فراہم کرتے تھے، پھر وہ جب خلیجی ممالک یا کسی بھی ملک ٹریول کرتے تھے تو 3 ماہ کا ڈیٹا یہاں پہ ہوتا تھا، پھر وہ ڈیٹا ختم کر دیتے تھے. کیا یہ بھی اسی طرح کا گینگ ہے؟ یہ سوال میرا خیال ہے جب اس ڈیٹا کا انالیسس کیا جائے گا اور اس کو چیک کیا جائے گا تو وہ نادرا خود اور ایف آئی اے زیادہ بہتر اس کا جواب دے گی. ابھی ہمارے پاس جو انیشیل ڈیٹا ہے تو وہ جو دستاویزات ہمیں ملی ہیں اس میں یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ کیا یہ ڈیٹا اس کی کوئی ایکسپائری لمٹ ہے
کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے یا فار لائف ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ فردر انویسٹیگیشن میں کلیئر ہوگا. جو گروپ گرفتار ہوا ہے وہ کب سے یہ کام کر رہا تھا؟ کتنے کارڈز انہوں نے بنائے؟ ایک کارڈ بنانے کی قیمت کیا تھی؟ ایک کارڈ ایوریج 15 سے 16 لاکھ روپیہ ایک افغانی پر پڑتا ہے، جو کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں پھر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہم نے دیکھا کہ ہر ہینڈلر یا ہر ٹاؤٹ اس میں مختلف قسم کی اماؤنٹ لے رہا ہے ایز پر سچویشن کہ اس کو کس کو کتنے دینے پڑتے ہیں. لیکن اوور آل ایوریج میں 15 سے 16 لاکھ روپے پہ ایک پاکستانی کارڈ ان کو مل رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہینڈلرز تھے اور وہ ڈیٹا کے اندر جا کر شہریت دیتے تھے، کسی کو بیٹا بناتے تھے، کسی کو بہن بنا دیتے تھے. کیا یہ ہیکرز تھے یا نہیں؟ اندر سے کوئی گٹھ جوڑ تھا ان کا؟ ان سے جب ہم نے موڈوس آپرینڈی اور طریقہ واردات پہ جب سوال جواب کیے ہیں تو یہ ہیکرز تو اس میں ہمیں نہیں ملے. تو ضرور ان کے پاس کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوگا جو کہ سسٹم کو مینیپولیٹ کر رہا ہے یا سسٹم کا غلط استعمال کر رہا ہے. وہ جب انشاءاللہ فردر تفتیش آئے گی تو اس میں ضرور وہ ایلیمنٹ سامنے آ جائے. آخری سوال آپ سے کروں گا، اس گینگ کے مجموعی طور پر کتنے کارندے ہیں؟ گرفتاریاں کتنی ہوئی ہیں؟ رہتے کتنے ہیں؟ اگر میں آپ کو ایک بال پارک اور ایک تقریباً انالیسس دوں تو میرے حساب سے اس ٹائم پہ پشاور شہر کے اندر 300 سے زائد ایجنٹس ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کا آپس میں بھی رابطہ ہے، ان کا آفیشلس کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور نیٹ ورک کے صورت میں یہ ایک ویب بنا کے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے جو بھی گرفتاریاں کی ہیں، ہمارے پاس 7 سے 8 تقریباً ایجنٹس ہیں جو ڈفرینٹ لیول کا، کچھ اس میں بڑے کھلاڑی ہیں، کچھ چھوٹے ٹاؤٹ سے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس، کچھ پاکستانی ہوسٹ فیملیز کے ممبران ہیں جنہوں نے اپنے کارڈ کا غلط استعمال ہونے دیا ہے، اور کچھ افغانی ہمارے پاس ہیں. اس کیس کی جو نوعیت ہے وہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، کرائم سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور خیبر پختونخوا پولیس اور خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ایک پریس کانفرنس ہے، اور میں اس کو اپنی ٹیم کی اور پشاور پولیس کی بڑی کامیابی سمجھتی ہوں. یہ بیسیکلی فقیر آباد تھانے کی پولیس نے ڈی ایس پی صاحب کی نگرانی میں ایک بڑا بہترین گینگ ٹریس کیا ہے جو کہ پشاور اور نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع کے اندر افغانی جو کہ یہاں کے پاکستان کے نیشنل بھی نہیں ہیں، ان کے فیک سی این آئی سیز بنانے کے لیے ان سے پیسے لے رہے تھے. اور پھر ایک منظم گروہ کے تحت یہ لوگ اپنا کام کر کے تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کی شناخت افغانی سے پاکستانی میں کنورٹ کر رہے تھے. تو جب یہ اطلاع ایس او صاحب کو ملی تو نفری انہوں نے روانہ کی، اور جب موقع کے اوپر ہم نے ریڈ کی تو جو ڈاکیومنٹیشن ہمارے سامنے آئی، جو ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا گروپ ہوگا، لیکن جو ڈاکیومنٹیشن جو ڈیٹا ہمیں ملا، جو فون ڈیوائس کے اندر وائس نوٹس تھے، جس طرح کا وہ سارا ہمیں نظر آیا، تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کے پی کے مختلف اضلاع میں بھی کام کر رہا ہے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی کام کر رہا ہے.